ہم نے ابھی ایران پہ ایمبیسی پہ انہوں نے حملہ کیا، جنرل زاہدی شہید ہوئے. یہ اس وقت قاسم سلمانی کے بعد حماس کی چین ان کمان ہم پر 2 بار بڑے حملے کیے. ایک قاسم سلمانی کی برسی کے وقت جو ایران میں دھماکہ ہوا، اس میں حماس، حزب اللہ، انصار اللہ کے تمام کمانڈر شرکت کرنے آئے تھے. وہ 80 کمانڈر وہاں شہید ہو گئے. یہ کمر ٹوٹی، دوسری کمر یہ ٹوٹی. اچھا بات سنیں، اب ایران پہ یہ ڈائریکٹ حملہ ہے. ایران نے جیسی قبر میں اتاریں گے اس کے بعد ہم پر یہ واجب اور فرض ہو گیا کہ اب ہم ان سے جواب دیں. تو ابھی قبر میں تو جانے دیں نا. قاسم سلمانی کو بھی قبر میں اتارنے کے بعد جواب دیا گیا تھا. نمبر 2، ابھی ہم نے ایران نے سوچا ہے کہ ہم جواب دیں گے تو 48 سفارت خانے چھوڑ کے بھاگ گئے. 2 دن سے 80 لاکھ یہودی بنکروں میں پڑے ہوئے. تو مارے کس کو؟ ابے لڑو نہ، آؤ میدان میں آؤ نا، پھر طاقت دکھاؤ نا. تم بڑے بڑے طاقتور سورما نریندر مودی، انڈیا کے 450 فوجی ٹھوک ڈالے ہم نے وہاں پر. اب تک اسرائیل کے 50,000 فوجی ہلاک ہوئے. اگر یہ ہوتا ہے، سنیں میری بات سنیں، 50,000 سے زائد فوجی ہلاک ہوئے اسرائیل کے اب تک فوجی. 35,000 معذور ہوئے ہیں. 86,000 زخمی ہیں اس وقت جو ان کے وہاں پہ اسپتالوں میں پڑے. تو جنگ تو ہے نا. آپ جو سٹیٹس دیتے ہیں وہ رپورٹنگ سٹیٹس میں کافی دیر بعد نہیں آ جاتا ہے. لیکن سنیں، میں نے آپ سے کہا تھا ریفر کنٹینرز کے اندر بھر کے ان کو رکھا ہوا ہے. اب جہازوں پہ لاد کے میڈیٹیرین سی کے اندر پھینک رہے ہیں. اور اخبارات کیا کہہ رہے ہیں؟ ہزاروں فوجی گمشدہ ہو گئے. بھائی کہاں گمشدہ ہو گئے؟ چاروں طرف تو تم ہو، محاصرے میں تو تم ہو. گمشدہ نہیں ہوئے، واصل جہنم ہو گئے. اچھا، اس پوائنٹ پہ رکنا فیصل، آپ یہ بتائیں مجھے کہ اگر اگلا ہفتہ جو ہے، کیونکہ یہ اس میں ہی کہا جاتا ہے کہ رمضان سے پہلے ایران جو ایک سٹرائک کرنا چاہتا ہے اسرائیل کے اوپر، اگر یہ ہوتی ہے تو اس کا کیا رزلٹ آپ دیکھ رہے ہوگا؟ کیا ہوگی بھی؟ یہ بھی میرا سوال ہے. 110% ہے. یعنی ایران اسرائیل پر اٹیک کرے گا ڈائریکٹ. اوکے، ڈائریکٹ. یہ آپ سے میں نے کہا تھا کوئی طاقت نہیں لڑے گی، لیکن جس دن ملک سے ملک کی فوج لڑنے پہ آ گئی وہیں سے عالمی جنگ کا آغاز ہوگا. تو یہ مقدس جنگ کا آغاز ہے نا، آخر الزماں کی جنگ کا آغاز ہے، یہیں سے ہے. اور یہ ریٹیلیٹ کے بعد اگر انہوں نے ریٹیلیٹ کیا تو بس اس کے بعد اگر انہوں نے ہاتھ بھی لگا لیا نا مسجد اقصیٰ کو، دنیا تباہ ہو جائے، غرق ہو جائے، پتھروں کے دور میں چلی جائے، پھر اس پوری دنیا کے اندر آپ کو زندگی کا اثار نہیں ملے گا. تو ہم پر خدا کی لعنت ہو اگر ہم زندہ ہوں اور اللہ کا گھر، یار اللہ کا گھر کا گرنا مطلب دجال کی فتح، اللہ کی شکست، نعوذ باللہ. تو یہ تو ممکن نہیں ہے. دیکھیں موجودہ دور کے لیے میں آپ کو ایک نشانی دیتا ہوں، مومن اور مسلمان کا فرق بتاتا ہوں. مومن کا آقا اللہ تعالیٰ ہے اور موجودہ دور میں مسلمانوں کا آقا اسرائیل اور امریکہ ہے. ثابت ہو گیا، اس کے بعد تو کوئی دو رائے رہی نہیں. ایک فیصلہ دیکھو، میری بات سنیں، آپ ایک بات سنیں. دیکھیں جو دنیا ہے نا اس کے اپنے تقاضے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہی ہم جو ڈیبیٹ کر، میری بات سنیں آپ، جب میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کر لیں، میں یہ نہیں کہہ رہی، لیکن امریکہ کا ایک انفلوئنس پوری دنیا میں ہے. آج ایران جس جگہ کھڑا ہے، مجھے بات کرنے دیجئے، جہاں ایران کھڑا ہے وہ آئسولیٹڈ ہے یا نہیں ہے؟ آپ یہ مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ اللہ ساتھ ہے نا. ارے آپ وحدانیت کی بات کریں گے، آپ ان ساری چیزوں کی بات کریں گے، مشیت الہی کی بات کریں گے. یہ دنیا اسٹیچو آف لبرٹی کو دیکھنے کے لیے میں نے نہیں کہا نا یہ، میں آپ سے ڈیبیٹ کچھ اور کرنا چاہ رہی ہوں. میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہ رہی ہوں کہ ایک ملک آئسولیشن کا شکار ہے، وہ اپنے کمر پر، اپنے کاندھوں پر بار لے کر چل رہا ہے، لیکن اس کا فائدہ پوری دنیا کو نہیں مل رہا. بحیثیت مسلمان بھی نہیں نظر آ رہا. پوری جنگ میں ایران کا جو سرمایہ خرچ ہوا ہے نا اب تک 35 سال میں، اس کی ٹھیک ہو گیا 6 مہینے میں جو یہ اخراجات آئے ہیں، کیونکہ اسی نے کرنے ہیں نا، چاہے یمن میں کرے، عراق میں کرے، شام میں کرے، لبنان میں کرے. میں آپ سے ایک بات پوچھ رہا ہوں، میں مسلمان حکمرانوں، اور اس کا جواب سنیں آپ میرے سے غور سے، خاص طور پہ یہ پاکستانی حکمرانوں کے، جس امریکہ کے خوف سے عالمی طاقت سمجھ کے تمہاری کپڑے گیلے ہوئے ہیں، ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہیں، اس کا ہم نے یہ اشر کیا کہ 6 مہینے ٹکا کے مارا ہے اس کو. اور اگر اس میں ہمت ہے تو جاؤ ہم پاکستانیوں کے مومنین کی طرف سے امریکہ کو پیغام دو کہ تم اگر عالمی طاقت ہو اور اتنا بڑا منبع ہو تو باب المندب سے ایک جہاز لے جا کے دکھاؤ. اب تک 3 مہینے میں ہم نے تمہارے 200 جہاز غرق کر دیے ہیں، اس میں فوجی جہاز بھی ہیں، ٹرانسپورٹ بھی ہیں، برطانوی جہاز بھی ہیں اور اسرائیلی جہاز بھی ہیں، ہم نے غرق کر دیے. اگر تم اتنی بڑی طاقت ہو اور تم اب تک ان کو ان کی طاقت سمجھتی ہو تو جاؤ ہمارا پیغام دو. جاؤ فیصل رضا عابدی نے کہا ایک جہاز باب المندب سے لے جا کے دکھاؤ، ایک ثابت لے جا کے دکھاؤ اگر تم طاقت ہو. ختم ہو چکا ہے امریکہ. آپ لوگ کے ذہن میں پاکستان کے بیوروکریٹ نے قائم کر رکھا ہے، آپ کے ذہن میں امریکہ کو طاقت پاکستان کے حکمرانوں نے قائم کر رکھی ہے، کیونکہ ان کی ساری جائیداد ہی مینہٹن میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے قائدین کی $500 ارب کی جائیداد یا تو امریکہ کے اندر ہے، یا یو اے ای کے اندر ہے، یا یو کے اندر ہے، یا جدہ کے اندر ہے. تو اپنی جائیداد کے خوف سے ڈیویلی ہونے کے آپ کو امریکی ممبئی میں شکار کر رکھا ہے، کیونکہ ان کا تو دندہ ہی امریکہ ہے. جس دن امریکہ فارغ ہوا، پاکستانی حکمرانوں ہمیں تو وہ نہیں ملیں گے، ہمارا نشانہ تم ہوگے. ڈائریکٹ
تمہارے گھروں میں گھس کے تم سے حساب چکائیں گے فیصل، جب ہم یہ انشاءاللہ. بات کرو کر تم رہے یہاں ہیں پہ اسلام دشمنی.